بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ نماز تراویح کے حوالے سے غفلت میں ہیں، اور یہ بحث ہوتی ہے جیسے رمضان آ جاتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے یا 8 رکعت ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز تراویح 8 رکعت ہے، اس کے بعد 3 وتر پڑھنا چاہیے۔ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 20 رکعت ثابت نہیں ہے۔ تو اب وہ 8 رکعت کے لیے ایک حدیث شریف لاتے ہیں جو بخاری شریف میں ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غیر رمضان میں 11 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 4 رکعت ادا فرماتے، حسن و درازی کے بارے میں مت پوچھو، پھر 4 رکعت ادا فرماتے، حسن و درازی کے بارے میں مت پوچھو، پھر آپ وطر ادا فرماتے۔ میں نے عرض کی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر سے پہلے آرام کرتے ہیں پھر وطر پڑھتے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ سونے کے بعد تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ نیند سے بیدار ہو کے وطر پڑھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، نبی کی آنکھ سوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ سائل نے رمضان کے متعلق پوچھا تو حضرت عائشہ نے معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تراویح کے 8 رکعت ہے، 3 رکعت وطر کے۔ اب ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کے بارے میں ذرا آپ غور فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں معمول تو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز رمضان میں غیر رمضان میں دونوں میں بھی یعنی سال بھر پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کو تراویح کی دلیل بنانے والوں سے پوچھئے کہ تراویح رمضان کے بعد ہو سکتی ہے تو کہیں گے ہرگز نہیں ہو سکتی، صرف رمضان میں ہو سکتی ہے۔ پھر دوسری بات، اس حدیث شریف سے سمجھ میں آتا ہے یہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کر کے پڑھی ہے۔ تو آپ پوچھے جو تراویح پڑھتے ہیں تو 2 رکعت سے پڑھتے ہیں، اس حدیث کے مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بظاہر اس کی حامی بھر رہے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ ہے، یہ حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو گھر میں ادا فرمایا ہے، اور اس کے دعوے دار اس کو مسجد میں ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یہ حدیث شریف سے یہ سمجھ میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت کے بعد آرام فرماتے تھے، اس کے بعد نیند سے جا کر وطر ادا فرماتے تھے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بغیر آرام کیے ہوئے لوگ وطر پڑھ لیتے ہیں، اس کو دلیل بنا کر، جبکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں اس پر، لیکن سراسر اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ نماز تہجد کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ اس کے اندر خود بتایا جا رہا ہے رمضان غیر رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے بڑھ کر نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور تہجد کے حوالے سے بخاری شریف کی دوسری حدیث بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول رات آرام فرماتے اور آخر رات میں اٹھتے اور نماز تہجد ادا فرمایا کرتے، پھر آپ آرام فرماتے، حضرت بلال جب اذان دیتے غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو فرما کر نماز فجر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ اور خود بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو حکم دیا کہ وہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائے، تو آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ صحابہ کی جانب سے اجماع ہو گیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے، اب نماز تراویح 20 رکعت ہے تو اب کسی کو انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم حضرت ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو۔ تو اسی لیے اس حدیث کی بنیاد پر چونکہ ہم کو اقتداء صحابہ کی بھی کرنا ہے، اور صحابہ نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم دیا ابی بن کعب کو، پھر مساجد کا دورہ کیا تو دیکھا کہ صحابہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ کتنی اچھی بدعت ہے جو ایجاد کی گئی ہے، آپ نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے، یہی معمول صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے،
اور کسی نے اس کی انکار نہیں کی۔ جمیع علماء، فقہاء، صحابہ کے نزدیک 20 رکعت ہی ہے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔